الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت اقدس مد ظلہم العالی یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر ہے۔ یہ بعد نماز فجر اپنی آرام گاہ میں تشریف فرما تھے۔ کون سی نماز کے بعد؟ اور روشنی اور ہوا کے لیے صحن کی طرف دروازہ کھول رکھا تھا۔ اس وقت حسب معمول پردہ کرا کے بعض اہل خصوصیت کو حضرت اقدس زیارت کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں، یعنی خاص لوگوں کو بلا لیتے ہیں حضرت فجر کے بعد، اور اس طرح تھوڑی دیر کے لیے مجلس خاص منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں نا، یہ نواب نہیں ہوتے، یہ اپنے ایک ایک لمحے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، کہیں کے ہوں، پشاور کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، بنگال کے ہوں، بزرگ تو بزرگ ہی ہیں، سرائیکی ہوں، حضرت مولانا کیا نام ہے، توسوی شریف، کیا نام ہے ان کا؟ مولانا عبدالستار توسہ شریف کے، یا یو پی کے ہوں، تو بزرگ جو ہیں ان کے اپنے کچھ معمولات ہوتے ہیں، طریقے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ گویا بس اس میں کوئی عیاشی یا کوئی نوابی مقصود ہے۔ تو اب وہ اوقات مقرر کرتے ہیں، بھئی اتنے سے اتنے بجے تک یہ آ جائیں، اتنے سے اتنے۔ ایک وقت ہوتا ہے مجلس عام، اس میں سب آ جاؤ، جس کو بھی آنا ہے آ جاؤ۔ تو حضرت تھانوی کا یہ معمول سمجھ میں آیا ہے، تو فرمایا کہ خاص لوگوں کو اجازت دیتے تھے اندر آ جائیں فجر کے بعد، تو یہ مجلس خاص ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس تو اپنے کمرے کے اندر تشریف فرما تھے، اور حاضرین سامنے کی سہدری میں، سہدری جیسے گویا وہ ہوتا ہے برآمدہ، اس کو کہتے ہیں، ویسے در کے معنی دروازے کے ہیں، برآمدے میں ہوتے ہیں نا محرابیں جیسی۔ ابے یار تو داڑھی تو چھوڑ دے بھائی، اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ تو 3 دروازوں کا برآمدہ ہوگا کوئی، جیسے یہ برآمدے ہیں، یہ ہیں سہدری۔ ایک صاحب جو باہر سے تشریف لائے ہوئے تھے، رخصتی مسافر کے لیے کمرے کے اندر جانے لگے، تو حضرت اقدس نے روک کر پوچھا کہ تم جو اندر آ رہے ہو تو کیا تم اپنے آپ کو مستثنی سمجھتے ہو؟ یہ جو میں نے اور سب کو سہدری میں بٹھایا ہے، یہاں نہیں بٹھایا، آخر اس میں کوئی مصلحت ہی تھی جو میں نے ایسا کیا، اور تم ہو کہ سیدھے بے فکری سے اندر چلے آ رہے ہو؟ اس کا جواب دو۔ ایک صاحب اندر آنے لگے، حضرت نے کہا کہ بھئی تم کیوں اندر آ رہے ہو؟ بھئی خاص آدمی کو تو حضرت بھی پہچانتے ہیں نا یا نہیں؟ جو خاص کو ہی نہیں پہچانتا وہ کہاں کا حضرت؟ کوئی نیا آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیا آدمی آ رہا ہے۔ تو حضرت اقدس نے کہا بھئی خاص آدمی آ جائیں، باقی سہدری میں بیٹھ جائیں، برآمدے میں بیٹھ جائیں ادھر۔ ایک صاحب اندر آ رہے ہیں رخصتی مصافحہ کرنے، یعنی جانے کے لیے حضرت سے مصافحہ کرنے۔ اب حضرت کو وہی تو آئی نہیں کہ کیوں آ رہا ہے اندر۔ تو حضرت تھانوی نے اسے پوچھا کہ بھائی تم کیا مستثنی ہو؟ میں نے جب بٹھایا ہے سب کو وہاں پہ، تو وہاں بیٹھو، اندر کیوں آ رہا ہو؟ تو حضرت نے فرمایا میری کوئی مصلحت ہے جو میں نے ایسا کیا ہے، میں نے جو خاص لوگوں کو بٹھایا ہے، یہ
یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ دین کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ اب ہمارا یہ آفس ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ہر شخص جو ہے منہ اٹھائے چلا آ جاتا ہے، تو بات کیا کریں؟ میں نے تبشیر سے بھی کہا، میں نے کہا بھئی کوئی خاص بات کرنی ہے وہاں میرے کمرے میں آؤ۔ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ذرا سا ان کو مخفی رکھنا پڑتا ہے۔ مخفی رکھنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک انتظامی فیصلے ہوتے ہیں۔ اب وہاں بیٹھیں سب، چاہے عملے ہی کے ہوں، بعض عملے سے بھی لوگ چھپاتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک بات، داڑھی کو ہاتھ لگایا نا تو میں پھر تمہاری بیوی سے شکایت کروں گا آگے 10 سال بعد۔ داڑھی کو مت چھیڑو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عملے کا، اسٹاف کا بھی اگر ہوتا ہے کوئی، اس سے بھی بعض اوقات چھپانی پڑتی ہے، بات کی نوعیت ہی ایسی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا، یہ بیچ بیچ میں جو باتیں آتی ہیں نا، یہ بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ مخلص جس میں اخلاص ہو، جس میں خلوص ہو، مفلس کہتے ہیں من لا فلوس لہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہہ دیا من لا فلوس لہ، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ فلوس کہتے ہیں پیسے کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جملے تو مجھے یاد نہیں ہے، میں پڑھاتا نہیں ہوں حدیث، فرمایا وہ نہیں ہے مفلس جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مفلس وہ ہے دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ تو اس کے پاس ہے بہت، مولوی ہو چاہے مسٹر ہو، مولویوں کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، پیسہ تو بہت ہے، لیکن آخرت کے لیے عمل نہیں ہے۔ یہ ہے بات۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یہ چیخنے والا مولوی نہیں بنے گا بھائی۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے، بھائی ادھر دیکھو، آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے پاس عمل نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقوی، تلاوت قرآن، حقوق العباد، یہ سب چیزیں، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق۔ یہی لوگ تو جنت میں جائیں گے، وہ تھوڑی جائیں گے جنہوں نے بیویوں کو مارا ہے یا ماں باپ کا دل دکھایا۔ تو اس لیے مفلس وہ ہے جو آخرت میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا کا مفلس نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کتنے کام کی بات آ گئی زبان پر میرے، اور میں کہہ رہا ہوں مخلص، اخلاص۔ تو مخلص جو ہوں گے نا، آپ کو دنیا میں، زندگی میں 2-3 بس، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ مخلص، واہ واہ کرنے والے ہزاروں سے لاکھوں ہوں گے، ہاتھ چومنے والے بھی ہزاروں تو ہوں گے ہی، اور بھی کچھ کرنے والے جو ہیں وہ بھی کچھ ہوں گے سینکڑوں میں۔ آتے آتے نیچے آتے تعلق والے وہ بھی سب نہیں ہوتے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کی اتنی بڑی مسجد ہو، اتنی صف، کہ اسے ایک ایک نمازی کی شکل یاد ہو یا نام یاد ہو۔ مجھے تو نہیں یاد، اب شاید یہ میری کوتاہی ہو، لیکن میں نمازیوں کا بڑا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میں تکبر نہیں دکھاتا۔ میں یہ نہیں ہے کہ نمازیوں سے ملتا نہیں، بس حجرے سے نکلے، نماز پڑھائی، حجرے میں گھس گئے۔
بھائی امام ہو یا سانپ ہو، سانپ نکلا تھا بل میں سے دوبارہ بل میں گھس گیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑی شخصیت ہو، امام حرم ہے، امام نبوی ہیں، مسجد نبوی کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے حالات ظاہر یہود و نصارہ پیچھے لگے ہوئے، اور نماز پڑھائی اور یوں چلے گئے کمرے میں۔ کبھی جانا مسجد نبوی میں، اللہ میاں سب کو توفیق دے، کہہ دو آمین۔ تو نماز پڑھائی اور یوں حجرے میں چلے گئے، تو ان کا مقام تو اور ہے، ہمارا ایسا تھوڑی ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، یا ہوں گے کوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے نمازیوں کے نام یاد نہیں ہیں سب کو، اپنے نمازیوں کی شکلیں پوری طرح یاد نہیں ہیں، تو اس لیے تعلق تو ہے، تو لیکن عام طور پہ وہ کہتے ہیں اچھا جی میں پہچانا نہیں آپ کو۔ میں آ رہا ہوں مخلص پر، مخلص 2 3 چلو 5 کر لو اگر زیادہ ہی تمہیں موڈ ہو رہا ہے مخلص بڑھانے کا، لیکن مخلص زیادہ نہیں ہوتے، سب کو مخلص مت سمجھو یار، یہ آگے کروں، مخلص بہت کم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قلیل مخلص۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ بس آپ کی بات سینے میں رہے گی، مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں، ذرا سا آ جائے گا میں بتا دوں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجلس میں جو لوگ شریک، المجالس بالامانہ، جو گردن ہلائے گا میں سمجھوں گا کہ وہ تخصص کا عالم ہے یا وہ اس کا ہے، المجالس بالامانہ، بھائی حدیث ہے یہ، ہاں بھائی، المجالس بالامانہ، یہ جو یہ کتاب پڑھاتے ہیں مفتی سمیع، اس میں بھی شاید ہوگا لکھا ہوا، مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں انہیں باہر نہیں کہنا چاہیے، ادھر ادھر بھگ گئے، ہاں جی کیا بات ہے، بیٹھ گئے گدھے کی طرح اسے لے کے، کہو بھائی میں بتا نہیں سکتا، حضور نے منع فرمایا، حضرت نے منع نہیں فرمایا، یہ گناہ ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ مجلس ایسی ہے، میں کوئی پیمنٹ لے کے نہیں آیا ہوں کہ ایک ملفوظ پورا پڑھوں گا، نہیں پڑھا، 11 سے 12 بجانے، 12 بجے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سکھوں کا وقت ہوتا ہے، ایک سکھ تھا، لوگوں نے کہا کہ تمہارا تو دماغ 12 بجے خراب ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے اوپر الزام ہے، انہوں نے کہا نہیں، کہنے لگا اچھا ثابت کرو، ہم گھنٹہ کر کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑا ہے جس نے کہا تھا کہ سکھوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے 12 بجے، اور سکھ بھی کھڑا ہے، تو 11:55 تک تو ٹھیک رہا، پھر اوپر چڑھا اور جا کے سوئیاں پکڑ لیں، اس نے کہا بھائی سوئی کیوں پکڑ لی؟ کہنے لگے میں نے اس لیے پکڑی ہیں کہ 12 بجیں گی نا، جب 12 بجیں گے نہیں ہمارا دماغ بھی نہیں خراب ہوگا، تو اس نے کہا یہی تو دماغ کی خراب، بھائی تو سوئیاں اپنے گھر لے جا، پھر بھی 12 تو پھر بھی بجیں گے، وہی ہوا کہ 12 بجے سوئیوں میں لٹک گیا۔ تو سکھوں کے بارے میں بڑے بڑے افسانے اور مشہور ہیں ان کے لطیفے، تو سکھ 12 بجے جو ہے ان کا دماغ خراب ہو جاتا، تو مجھے 11 سے 12 بجانے کوشش کرتا ہوں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ طلبہ کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہو، اور بھائی مراقب
مراقب بھائی مراقبے میں نہیں جاؤ، نیچے کر لو ٹانگیں، یہ تمہارا ساتھ دے رہی ہیں غلط کام میں۔ اچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ 12 بجانے اور کام کی باتیں ہوں، بیکار باتیں نہ ہوں۔ تو المجالس بالامانہ، مجلس، تو اسی لیے جہاں پر 2-3 مخلص ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے انسان مشورہ کرتا ہے، صلاح مشورہ، بات چیت، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ 2-3 کے میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ مخلص جو ہیں ان کی کوئی 100-150 نہیں ہوتے، مخلص ہوتے ہی کم ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، بندے تو بہت ہیں اللہ کے، لیکن شکر گزار بندے وہ قلیل ہیں۔ یہ خبر کس کی ہے؟ نہ یہ اسلام اخبار کی ہے، نہ امت اخبار کی ہے، اور یہ دونوں ہی گدھے ہیں۔ بہرحال میں اس لیے کہ مجھے ان سے شکایت ہے، دونوں اخباروں سے، میں اسی لیے انہیں نہ دیکھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ خبر اللہ کی ہے کہ شکر گزار بندے کم ہیں، تو اسی پر محمول کرتے ہوئے اب یہی کہا جائے گا کہ بندے تو بہت ہیں، نیک بندے کم ہیں، طلبہ تو بہت ہیں، پڑھنے والے کم ہیں، مراقبہ کرنے والے زیادہ ہیں، فلاں تو زیادہ ہیں، یہ کم ہیں، فلاں تو زیادہ ہیں۔ اسی پر میں محمول کر رہا ہوں اسے کہ مخلص کم ہوتے ہیں۔ یہ کام کی بات بتا رہا ہوں، میں ویسے ہی وقت نہیں ضائع کر رہا۔ ہر ایک کو اپنا مخلص مت سمجھو اور ہر ایک کو دشمن بھی مت سمجھو۔ لوگوں کے ساتھ حسن ظن، زا سے نہیں، بالزا، حسن ظن نہیں، ظن غالب جسے کہتے ہیں۔ تو حسن ظن کا معنی ہے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھو، یہ بھی اچھے ہیں جی، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں۔ کسی کو برا مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو، سب کے ساتھ جو بھی تمہارے ملنے والے ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، نمازیوں میں، اور بھی۔ خصلتیں کھل کے آتی ہیں سامنے، کس کی کیا خصلت ہے، کس کی کیا کمزوری ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے، انہیں نوٹ کر لو اپنے دماغ میں، موبائل میں نہیں، بس ان سے ذرا سا بچو۔ اجتناب، یہ ہے کامیاب زندگی گزارنے کا راز۔ ہر ایک کے اوپر بھروسہ کر کے بس جو بات ہے وہ نکال، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، اور آج سارے محدثین جو ہیں شاید وہاں گئے ہوئے ہیں ہل پارک چائے پینے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کام کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے کام کو، اس پروگرام کو ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کام مکمل ہو جائے، بات تکمیل تک پہنچ جائے، تو اسے صیغہ راز میں رکھو، تو وہ اللہ تعالیٰ، ورنہ ادھر ادھر باتیں ہوتی ہیں، ہائے لگتی ہے، نظر لگتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کام کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فنون کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ فنون کی کتابیں آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہیں سوچنے سمجھنے کی، اور سوچ اور سمجھ کا خزانہ وہ ملتا ہے آپ کو قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کے اقوال میں۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیاء اللہ بھی اس میں شامل ہیں، بزرگان دین۔ تو فنون کی حیثیت ایسی ہے جیسے سیڑھی اوپر چڑھنا ہے، کیبل لگانے،
سیڑھی لگا دی، اب چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فنون کی کتابیں جو ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی جو کیبل ہے وہاں تک چڑھنے کے لیے آپ کو فنون کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پڑھنی چاہیے۔ جو سمجھ کے پڑھ لے گا وہ اچھا عالم نکلے گا، صرف و نحو اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہے، لیکن اصل مغز جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ، اقوال صحابہ اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی حکایات، یہ ہیں علوم کے سرچشمے۔ جہاں بھی گرو گے علوم ہی علوم ملیں گے، ڈوبو گے نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن رکھو، نہیں بھئی یہ جب اس کی کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر دیکھ لو، گیئر چینج کر دو، 4th گیئر میں جا رہے تھے 3rd میں آ جاؤ، 3rd میں جا رہے تھے 2nd میں آ جاؤ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ تو یہ ہے زندگی کی گاڑی، اس طرح چلتی ہے۔ اگر ایک ہی 5th گیئر میں گئے تو بس پھر اخبار میں آ جائے گی تصویر، گاڑی کی بھی اور تمہاری بھی۔ تو اس لیے زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے۔ تو مخلص جو ہوتے ہیں وہ 2 3 4 بس میں 10 تک نہیں جاؤں گا تم لوگوں کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ کہ جی مولانا نے کچھ، حضرت نے بڑھا دیے جی مخلص۔ میں تو کہتا ہوں بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے مخلص۔ تو میں بات یہاں نکل آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس خاص ہوتی ہے، ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوگی، لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک خاص مجلس میں خاص لوگ آتے ہیں۔ لیکن عام کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ان کی نظر میں کہ یہ حقیر ہیں تو کمتر ہیں، انہیں ہٹائیں۔ عام کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ خاص باتیں ہیں جو کرنی ہیں، ہم بھی کریں گے ان سے، یہ ہم سے کریں گے، یہ ہم سے پوچھیں گے۔ وہ خاص چیزیں ہوتی ہیں، انتظامی طور پہ بھی ہوتی ہیں اور دیگر حالات کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت تھانوی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں اندر تشریف لا رہے ہیں، یہاں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا ہے کہ وہاں بیٹھو برآمدے میں، تو وہ اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مصافحہ کرنے آ رہے تھے، اس کا رخصتی کا مصافحہ۔ کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے بزرگوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ بھئی آتے ہوئے بھی مصافحہ کرو، جانے لگو تو بھی، لیکن دھکا دے کے نہیں جاؤ کسی کو، نہیں ممکن ہے۔ حجر اسود کا بوسہ اللہ نے استلام رکھ دیا کہ اشارہ کر لو کافی۔ تو بزرگ جو ہیں کہ حجر اسود سے بڑے ہیں، مطلب یہ کہ حجر اسود کی ایک حیثیت تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عقیدے کو درست رکھنے کے لیے فرما دیا تھا کہ اے حجر اسود تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عقیدے کو درست رکھنا تھا، یہ تھوڑی مطلب تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تو کون ہے۔ لوگ گر رہے تھے اس پہ، تو یہ بتا دیا لوگوں کو کہ نہ حجر اسود فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سب کہہ دو، بغل چھوڑ دو اپنا۔ مولا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے مولا مشکل کشا۔ مولا تو آقا کو کہتے ہیں، مشکل کشا جو مشکل اور پریشانی کو کھول دے، تو اسے مولا، یعنی پریشانیاں دور کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بے ادبی نہیں ہے اس جملے کی ادائیگی میں۔ اور گاڑیوں میں جو روڈ وغیرہ پہ، میں بھی گاڑی چلاتا تھا ایک زمانے، اب چھوڑ دی میں نے 2-3 سال سے، تو میں ٹرک کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا
تیل پیٹرول کا ٹرک ہے، پانی کا ہے، یا کوئی یعنی وہ جو ہوتے ہیں نا یہ، تو بڑا کوئی بجری والے سے تو میں ڈرتا ہوں، اس کا پتھر جو ہے آ جاتا ہے شیشے پہ لگ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس سے ڈر کے سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اسے راستہ ملتا ہے، مجھے بھی مل جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں روڈ کا مشکل کشا یہ ہے، یہ جو تیل لے کے جا رہے ہیں روڈوں پہ، یعنی یہاں پہ اندرون شہر ہائی وے پہ تو خیر راستہ مل ہی جاتا ہے، تو میں ان کو گاڑیوں کا، سواریوں کا مشکل کشا کہتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مجازاً کہہ دیتا ہوں، یہ جو بھی یہ ہے، تو مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو باتیں ہوتی ہیں مخلصوں میں بیٹھ کے، کچھ چیزوں کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے، مجلس خاص آج تک بھی معمول ہے علماء کا، بزرگوں کا، کہ مجلس خاص ہوتی ہے، تو اس میں انہی کو اجازت دی جاتی ہے جن کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ آ جائیں۔ خادموں کو پتہ ہوتا ہے کون کون خاص لوگ ہیں۔ عوام سے مراد حقیر نہیں ہے، عوام سے مراد غیر متعلق کا مفہوم ہوتا ہے کہ بھئی، تو اس لیے یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے ایک دو مخلصوں کو ساتھ ملائے اور ان سے مشاورت کرے۔ جتنے مشیر زیادہ ہوں گے اتنے ہی فیصلے بھی غلط ہوں گے، اسی میں فیصلے بھی، تب کہتے ہیں نا یار لیک آؤٹ ہو گئی، لیک آؤٹ، بات باہر نکل گئی، تو جب گدھے گھوڑوں کے سامنے بیٹھ کے کرو گے تو باہر تو نکلنی ہے بات۔ بھانت بھانت کے خیالات ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں مشورے کرنے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی نے ان سے کہا کہ کوئی مصلحت سی جو میں نے کہا تھا کہ بھئی وہاں بیٹھیں، اور آپ ہیں کہ بے فکری سے اندر چلے آ رہے ہیں، اس کا جواب دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں سمجھا کہ گرمی کی وجہ سے سب کو سیدری میں بٹھایا ہے۔ فرمایا کہ یہ وجہ اپنی طرف سے کیوں تراش لی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، نسل ہیں۔ بہت سے حضرات ہیں، کوئی دور کا بھی واسطہ ہے۔ بنگال میں حافظ جی حضور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا تھانوی کے خلیفہ، تو کیا مولانا تھانوی کیا بنگالی تھے؟ حاجی فقیر محمد گزرے ہیں پشاور میں، بہت بڑے، بکا ان کا لقب تھا، روتے رہتے تھے، بہت بڑے بزرگ، انہیں خلافت۔ تو مولانا تھانوی کیا پٹھان تھے؟ نہ بلوچی تھے، نہ پٹھان تھے، نہ سرائکی تھے، نہ سندھی تھے، نہ سندھ میں بھی گزرے ہیں حضرت کے خلفاء، پوری دنیا میں حضرت کے خلفاء نکلے ہیں، اور یو پی میں بھی، یعنی جو اردو اسپیکنگ جس کو آپ کہیے، اتر پردیش یو پی کا ترجمہ ہے، تو وہاں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، تو ان کی رشتہ داری تھوڑی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رشتہ داری تھی حضرت شیخ الہند سے، مولانا محمود حسن دیوبندی، اور ہمارے والد کا تعلق بھانجے تھے مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو میں مولانا اشرف علی تھانوی کی باتیں اس لیے نہیں نقل کر رہا کہ جی میرے حضرت ہیں، ہمارے خاندان، یہ تعصب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس خبردار جو تم پوپل دئی کے پیچھے گئے یا کسی اور دئی کے پیچھے گئے، بھائی جاؤ، سب بزرگ ہیں، ان کی باتیں مانو، سنو۔ تو حضرت تھانوی جو ہیں
ان کی باتوں میں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرتے تھے. بال کی کھال نکالنا اس لیے نہیں تھا کہ کچھ دماغ میں خرابی تھی، بلکہ اصلاح مقصود تھی. اس زمانے میں وقت میں بھی خیر و برکت تھی. ابھی تو ایک طالب علم کو لے کے بیٹھ جاؤ تو وقت اچھا خاصا گزر جاتا ہے. ایک طالب علم کو میں نے دیکھا وضو خانے پہ بیٹھا بھی اس طرف ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، انہی میں سے ہوگا کوئی. میں جو یوں آ کے مڑا تو اس نے جھٹ موبائل رکھا وضو کرنے میں. میں نے پوچھا کون سے درجے میں، اس نے درجہ بتایا. میں نے مولانا اسامہ کو بلایا، میں نے کہا اس درجے میں یہ لڑکا ہے، اس کو ذرا بلا کے پوچھیں کہ یہ وضو کرنے بیٹھا تھا تو موبائل کیوں دیکھ رہا تھا. یہاں تو یہ ہے کہ بس انتقال ہو گیا، اب کوئی خبر ہی نہیں آتی. مولانا اسامہ صاحب نے آج تک جواب نہیں دیا مجھے. شاید جواب آ رہا ہوگا کہیں باہر سے. بھائی فوری جواب دو، میں معتمم ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں طلبہ. میں ابھی 15 دن پہلے گیا یوں ایک جگہ جانا تھا، مزار قائد تک چلا گیا میں گاڑی میں. ایک لڑکا ہے یہاں جھاڑیوں میں کھڑا موبائل میں کھیل رہا ہے، طالب علم، اور میں اسے جانتا ہوں. اس وقت نظر آ جائے گا، چھوڑو بلاوج بے عزتی ہوگی اس کی. اب وہاں تک پہنچنا کوئی یہ تھوڑی ہے کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں، راستے صاف ہیں جی تیزی سے. وہاں پہنچا، دیر لگی، ادھر سے پھر معلوم ہوا واپس آنا ہے گھر. پھر وہ مڑے ادھر سے یو ٹرن لے کے پھر دوبارہ واپس آئے تو یہیں کھڑا ہوا تھا خبیث. اب میں کیا کرتا؟ گاڑی سے اترتا، مجھے ویسی دیر ہو رہی تھی، نکاح پڑھانے جانا تھا. یہ ہے تو بھائی اصل سب سے بڑے قیم جو ہیں وہ تو اللہ میاں ہیں. اللہ حاضر و ناظر ہے. حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور کوئی اللہ کے سوا نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے. کوئی غیر اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن ہمارے ارشد قیوم صاحب کی نظر سے وہ اوجھل ہے. میں نکلا تھا، میں کو طلبہ کو دیکھنا تھوڑی نکلا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب طلبہ پہ وقت لگانے میں اچھا خاصا وقت ضائع ہو جاتا. اس وقت خیر و برکت تھی. تو حضرت تھانوی جو ہے اس کی کلاس لے رہے ہیں، جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں میری کلاس ہو گئی جی. حضرت تھانوی ان کی خبر لے رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ آپ کہنے لگے میں سمجھا گرمی کی وجہ سے آپ نے سیدری میں بٹھایا ہے سب کو. تو فرمایا یہ اپنی طرف سے کیوں تراش لی؟ یہ وجہ آپ نے اپنے دماغ میں کیوں بٹھائی؟ یہ ہے حکیم الامت. حکیم الامت کے یہ شکل ہوتی ہے، ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سب میں صلاحیت ہوتی ہے، محتمم میں، حضرت میں، شیخ میں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں تراش لی؟ دوسرا احتمال کیوں نہ ہوا؟ خصوصاً جب کہ اس کے قرائن بھی موجود تھے. یعنی حضرت تھانوی ان کو گھیر رہے ہیں کہ دوسرا احتمال کیوں نہیں ہوا. وہ اب اپنی وضاحت کر رہے ہیں نا کہ میں سمجھا گرمی کی وجہ سے آپ نے وہاں بٹھایا ہے، تو میں جو ہوں احتمال. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ کیوں خیال آیا، دوسرا کیوں خیال نہیں آیا؟ اور جب کہ قرائن موجود تھے. قرائن موجود ہوں تو قرائن کے ہوتے ہوئے تو ویسے بھی انسان نتیجے تک جلدی پہنچ جاتا ہے. اور دوسری مجلس میں جب ان کا عریضہ معذرت آیا، اب انہوں نے معذرت کیا لکھ کے. فرمایا کہ اخلاق اور معاشرت کے متعلق عام طور سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں. تخمینہ کہتے ہیں اندازے کو، اور تحقیق تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اندازے کا نام نہیں ہے. تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اپنے اندازے کو تحقیق کا درجہ دے دیتے ہیں. اسی لیے جب میں پوچھتا ہوں کسی سے اپنے گھر میں بچوں سے، بیٹیوں سے، عملے میں، اسٹاف میں،
عالموں سے طلب. میں نے کہا کہ وہ آئے بھائی وہ فلاں کسی کا نام لے کے. میں نے کہا وہ مولانا عبدالعلیم آئے ہوئے. تو کہتے ہیں حضرت شاید آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاید کیوں لگایا؟ شہد لگا لیتے کو مزہ بھی آتا. شاید کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں معلومات صحیح نہیں ہیں. ابے بھائی اللہ میاں تمہیں فارغ کریں ان پڑھنے پڑھانے سے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو پتہ چلے گا. شاید میں ہمیشہ شاید کو رد کر دیتا ہوں کہ نہیں بس خاموش رہو. انسان سیدھا سا جواب دے مجھے معلوم نہیں ہے جی. امام ابو حنیفہ سے 100 سوال کیے، 99 کا جواب دیا لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم. ایک سوال کا جواب دیا تو پھر امام ابو حنیفہ کی کیا تنخواہ کٹ گئی؟ انہیں یہ نکال دیا مدرسے سے کسی نے کہ جائیے آپ کو تو سوال کے جواب. بھائی سوال کا جواب نہیں آتا کہہ دو نہیں معلوم، اور آتا ہے تو دے دو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، آئے مجلس میں. عام مجلس ہوگی، اور عام مجلس کا مطلب یہ کہ عوام ادھر بیٹھے ہیں خواص ادھر بیٹھے ہیں. آتے ہی فرمایا کہ جو سوال کرنا ہو کر لو، جو سوال بھی کرو میں جواب دوں گا. تو جو حضرات بے تکلف تھے، ذرا سے قریب تھے، جو بھی تھے، حضرت تھانوی کے یہاں تو بڑی بڑی ہستیاں بیٹھ کے بیچارے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب مفتی شفیع صاحب، اور یہ سارے حضرات یہ بیٹھتے تھے. تو مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی خوف سے نہیں کانپتے تھے، بس یہ تھا کہ بھئی حضرت کی کوئی نظر پڑ گئی تو پھر پکڑ ہو جائے گی. تو ان کی مجلس میں کوئی ایسا بول نہیں سکتا. ایک صاحب اٹھے اور آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا. مطلب یہ کہ انہیں خیال آیا کہ حضرت کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے. بھائی یہ کہنا کہ سوال کرو میں جواب دوں گا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے، بندے کی تو ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو انہوں نے کہا، یاد دلایا کہ حضرت کہیں بھول تو نہیں. حضرت یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، آپ نے یہ دعویٰ کر دیا. فرمایا نہیں سوچ سمجھ کے کیا، تشریف رکھیں. آپ بٹھا دیا، سوال کرو بھئی. خیر حضرت نے یہ فرمایا کہ جب کوئی مجھ سے سوال کرے گا، مجھے آئے گا جواب تو دے دوں گا، نہیں آئے گا تو کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم. فرمایا مجھے نہیں معلوم یہ بھی تو ایک جواب ہے. سائل کو مسکت جواب دینا اور سائل مطمئن ہو جائے، یہ کتابوں میں فنون میں بھی لکھا ہے. وہ کون سی کتاب ہے مجھے یاد نہیں ہے، اب شروع کی ہے کہ سائل مطلب یہ کہ خاموش می شود، کہ وہ خاموش ہو جائے جواب سن کے، یہ ہے جواب. اور اگر وہ جواب سن کے مطمئن نہیں تو وہ دوسرا اشکال پیش کرے گا، دوسرا بھی نہیں حل ہوا تیسرا کرے. اور جو خاموش ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اس کو جواب مل گیا. تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں جب میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم تو کیا وہ میرا کیوں گریبان پکڑ لے گا، کیوں نہیں معلوم؟ کہے گا ٹھیک ہے جی نہیں معلوم. تو یہ بھی تو مسکت جواب ہے، یہ بھی تو اطمینان بخش جواب ہے. تو میں نے کہا بھئی مولانا عبدالعلیم صاحب آئے، شاید نہیں آئے، شاید آ گئے. میں نے کہا شاید نہیں، شاید کا لفظ جو ہے مجھے قبول نہیں ہوتا، یہ میری طبیعت ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، یہ میری طبیعت ہے اپنی.
اور میں نے تو حضرت تھانوی کو نہیں دیکھا، نہ ان کی صحبت اختیار کی، تو شاید تحقیق ہے تو کہہ دو کہ جی ہاں آ گئے جی، پھر کہہ دو نہیں آئے جی، نہیں یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ بھی ہے، آ گئے تب نہیں آئے تب، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں آ گئے تو پھر یہ پوچھا جائے گا، اگر بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا تھا آ گئے، اب بغلیں جھانکے گا کہ جی وہ میں سمجھا کیا ہے؟ بڑے آئے ابن تیمیہ، میں سمجھا جو ہے اسی میں بس غلطی ہوتی ہے، بزرگوں کی باتیں آگے لاؤ، میں سمجھا جو ہے یہ مودودیت ہے۔ جانتے ہو تم مودودی صاحب کو؟ تم نہیں جانتے؟ تم تو کبھی گمراہ ہو گئی نہیں انشاءاللہ۔ پھر ابن تیمیہ بن رہے ہیں، میں سمجھا، بھائی کیوں سمجھے؟ خادم سے ابے تو نے یہ کیا کر دیا؟ میں سمجھا جی، ابے میں نے کہا اتنی زور کا ماروں تیرے تھپڑ، میں سمجھا، تو کوئی محقق لگا ہوا ہے یہاں پہ؟ میں سمجھا، یا یہاں کوئی اجتہاد کرنے آیا ہوا ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا نام ہے انسانیت اور شرافت، اور اس سے تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، نہ شکایت ہوتی۔ حضرت تھانوی پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ تخمینیات کو تحقیقات کا درجہ، یار پانی تو پلوا دو شاید کے ساتھ، شاید پانی ہے یا نہیں ہے؟ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ لیتے ہیں، ادھر دیکھو ادھر پانی یہیں آئے گا، اور دوسرا احتمال ہی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ حضرت اس لیے حکیم الامت تھے، وہ علامہ اقبال کو حکیم الامت بنا دیا، پتہ نہیں کس نے بنا دیا۔ پٹھان تو بنا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ پٹھان تھے نہیں، پنجاب کے لوگوں نے بنا دیا، بہرحال اچھے آدمی تھے، لیکن حکیم الامت نہیں بنانا چاہیے تھا انہیں، کچھ بھی کہہ دیتے انہیں، شاعر مشرق، مفکر، فلانے۔ تو یہ حکیم الامت کی یہ شان ہوتی ہے۔ اس طرح سے حکیم الامت جو جس کو لقب، میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھی دے دو، لیکن یہ اس طرح حضرت تھانوی جو تھے بڑے بڑے علماء کو، ان کو صحیح چیز سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس کا نام تھا اصلاح۔ خانقاہ میں یہ جو کہا جاتا ہے نا، یاد رکھو، خانقاہ میں جو تمہیں جانے کا کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہا جاتا کہ بھائی کچھ برکت ہو جائے گی خانقاہ میں، تمہارے جانے سے نہیں ہوگی، وہاں برکت پہلے سے بیٹھی ہے۔ خانقاہ میں مولوی بن کے خانقاہ میں جانا چاہیے، کسی اللہ والے بزرگ سے اپنا تعلق جوڑو۔ یاد رکھو، مولانا اشرف علی تھانوی چلے گئے، مفتی محمود صاحب چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحق چلے گئے، مفتی شفیع صاحب، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ چلے گئے یا نہیں؟ پھر ان کے نیچے والے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ مولانا عادل صاحب بیچارے شہید ہو گئے، کتنا بڑا مدرسہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ مدرسہ تو ہے، طلبہ بھی ہیں، نظم چل رہا ہے، بزرگ چلے جاتے ہیں، شخصیات چلی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ساری عمر کام آئیں گی۔ مولوی بننا بے شک بہت بڑا مجاہدہ ہے، جس طرح تم لوگ پڑھتے ہو تمہاری تعریفیں ہو رہی ہیں، قرآن اور حدیث تو بھرے پڑے ہیں۔ ابھی میں نے وہ اٹھا لی مکتبۃ البشریٰ کی وہ کتاب العلم کے اندر، کہ فرشتے یوں پر پھیلا دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، عربی میں ہے وہ ساری، اور مجھے اتنی سی عربی تو آتی ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں۔ اب بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا میں یہی دیکھ لوں، میں کتاب کو کبھی فہرست میں نہیں جاتا، یوں کھولا اور شروع۔ تو کتاب ابھی طالب علم کی فضیلتیں اس میں
تو قرآن اور حدیث تو پہلے ہی ڈکلیئر کر چکے ہیں طالب علم کا مقام. لیکن ابھی دنیا میں تمہارا مقام جو ہے نا، نہیں کرو بھائی، دنیا میں تمہارا مقام جو ہے وہ تمہاری اپنی سیرت اور کردار اور اخلاق اور تہذیب سے بنے گا. ایسے نہیں بنے گا جی میں عالم ہوں جی، یہ دیکھیے وفاق کی سند، یہ دیکھیے دارالعلوم کراچی کی سند، یہ فلانی سند، تجوید، یہ بس ٹھیک ہے، یہ تو سب مانیں گے کہ ہاں بھائی جید جداً، سارے کے سارے جداً بنے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ تمہارے اندر بہتری کب آئے گی؟ اب سن لو، مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی بڑے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے بڑے. کون؟ مولانا جلال الدین رومی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی ہستی، انہی کے کلام کو پڑھ پڑھ کے حضرت تھانوی مواعظ کے مواعظ بیان کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب نے تو مثنوی بیان کی ہے مولانا جلال الدین رومی کی. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنوی کا بہت، مثنوی سے بڑے بڑے علوم ملتے ہیں. یہ نہیں کہ مولانا روم کہیں اور سے لائیں جا کے، قرآن اور حدیث سے لیا. تو اتنا بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے، سنیں آپ. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. کہتے ہیں کہ میں پہلے علم کتابی کا عالم تھا اور کتابیں خوب یاد تھیں، میری اپنی تصانیف گدھوں اور خچروں پہ چلتی تھیں. تم تو ایک کتاب لے کے، وہ پہلے طلبہ 6 کتابیں لے کے درسگاہ میں آتے تھے، پھر کمرے میں اب تمہیں اتنی سہولتیں مل گئیں، کتابیں بھی یہیں چھوڑ دو، جاؤ کمرے میں. وہاں سے آئے اور آ کے بیٹھ گئے کتابوں. تو مولانا جلال الدین رومی کی کتابیں اپنی، یہ بھی نہیں کہ فلانے حضرت کی، اپنی کتابیں گھوڑے تو نہیں، خچر اور گدھوں کے اوپر لد کے جاتی تھیں، اتنی کتابیں تھیں. یہ کتابیں میرے والد صاحب کی الماری سے نکلی ہیں. اگر میں کہوں نا ایک ٹھیلا لے آؤ، ٹھیلے پہ آ جائیں گی. تو ٹھیلا زیادہ بڑا ہے یا گدھا گاڑی؟ گدھا گاڑی زیادہ بڑی ہے، اور کافی گدھوں کے اوپر اور خچروں پہ. اتنا بڑا عالم علم کتابی کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے جب تک میں نہیں ملا تھا، مجھے مولویت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مولویت ہوتی کیا چیز ہے. تو بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھو. جو باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا. شاید کا لفظ جو ہے مت لاؤ، بس اس پہ رہو ساری عمر. پتہ ہے کہہ دو ہاں جی آ گئے، نہیں آئے کا کچھ نہیں پتہ، کہہ دو جی مجھے معلوم نہیں. اس میں کیا ابعاد کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ یہ باتیں بڑی، بات یہ ہے کہ بہشت نہ جا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کار نباشد. جنت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے. تو دنیا میں بھی اگر آپ اس کا خیال رکھیں، کسی کو نہ روحانی تکلیف پہنچے، نہ جسمانی، نہ بدنی، نہ قلبی، نہ اور کسی انداز کی، کسی کو بھی. یہ نہیں کہ اپنے دوست، اپنی بیوی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، بیوی شوہر کو نہ پہنچائے، بچوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، بچے ماں باپ کو نہ پہنچائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے استادوں کو نہیں پہنچاؤ. یہ اس سانچے میں ڈھل جاؤ کہ تم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بن سکو. ایک پرندہ ایسا بھی ہے کہ جو گھونسلہ نہیں بناتا،
کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے، بارش ہو رہی ہے بھیگ رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے تپ رہا ہے، سردی ہو رہی ہے ٹھٹر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تمہیں کیا کے ڈی اے نے اجازت نہیں دی، چالان نہیں دیا تمہیں؟ نہیں جی، چالان والا اول تو جانوروں میں ضرورت ہی نہیں ہے چالان کی، جہاں چاہے اپنا گھونسلہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا پرندوں نے سب نے کہ بھائی ہماری برادری کے ہو، گھونسلہ کیوں نہیں بنا رہے، کیا پریشان، ہم بنوا دیں؟ نہیں جی نہیں، کیوں نہیں بنوا رہے؟ تو کہتا ہے کہ میں جب ایک تنکا لے کے درخت کے اوپر جاتا ہوں کہ میں اپنا گھونسلہ بناؤں، میں اس ڈر سے وہ تنکا ہٹا لیتا ہوں کہ درخت کے اوپر میرا گھونسلہ بوجھ نہ بن جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ ابے درخت کے اوپر بوجھ نہ بن جائے۔ اور سب نے جو بنا رکھے ہیں درختوں پہ گھونسلے، انہیں تو نہیں خیال آ رہا کہ درخت، اتنا باریک تخیل یہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی سانس لینا چھوڑ دو گاندھی جی کی طرح، آپ اس کا تخیل دیکھیں کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس شاخ کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤں، تو میں نے کہا یار گھونسلہ بناؤ ہی نہیں۔ اس پرندے کا نام ہے ہما۔ ہما کہتے ہیں نا لڑکیوں کا بھی نام ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا، ہما کا پر بادشاہوں کے تاج میں لگتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ہما کا پر ہے، یہاں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، انصاف ہی ملے گا۔ یہ بادشاہ یہ اعلان کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ادھر مڑ جائیں ادھر مڑ جائیں۔ یہ جو کلیجے اور بوٹیاں بنا رکھی ہیں نا لوگوں نے، خانقاہوں کے پتے بتا رکھے ہیں، جگر اور دل اور قلب، تو بس وہ سیدھا سا وہ لگا لیا تاج، وہ ہما کا پر، اعلان ہو گیا، سب سمجھ گئے بھئی یہ منصف بادشاہ ہے، یہ پریشان کیوں؟ اس کے سر میں تاج پر کس کا لگا ہوا ہے؟ ہما کا۔ ہما ایک پرندہ ہے، آنکھیں بھی تو جھپکاؤ تاکہ میں سمجھوں کہ زندہ ہوں۔ تو ہما ایک پرندہ ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا ہے سکتہ تو نہیں طاری ہو گیا اس میں۔ اب شاعروں نے اپنا قلم چلایا، انہوں نے کہا کہ ہمائے برہمہ مرغاں ازاں شرف دارت، ہمائے برہمہ مرغاں ازاں شرف دارت، کہ استخاں خوردو طائر نیا دارت۔ جو درخت کو بھی تکلیف نہ دے، وہ جانوروں کا بھی شکار نہیں کرتا، ہڈیاں کھا لیتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو یہ اتنا مشہور ہو گیا یہ پرندہ، پرندوں میں اس کا شہرت ہو گئی، بھئی یہ بڑا شریف پرندہ۔ تو بھائی جس طرح ہما کا ایک تعارف ہوا ہے، ایسے ہی تعارف اپنا بھی رکھو، پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ عالم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جی کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے، اپنی باتوں سے پتہ چلے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تخمینیات کو تحقیقات سمجھ، یہ ان کا اچھا یہ مولوی بھی ہوں گے یا خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے؟ نئے آدمی سے حضرت تھانوی اتنی بات نہیں کرتے تھے، بھائی آئے ہو نا اصلاح کرانے، یہاں مدرسے میں تم کس لیے آئے ہو؟ پڑھنے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم تم سے سوال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ محلے والوں کو حق نہیں ہے تم سے سوال کرنے کا، نمازیوں کو نہیں ہے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ نہ نمازیوں میں گھسو نہ محلے والوں سے، سلام دعا رکھو۔ اصل تم مسئول ہو، یعنی ہمیں تمہیں پوچھنا ہے کہ تم کیا، اور تم ہم سے پوچھو۔ ہم نے مدرسہ کھولا ہے، ہم نے مدرسے کا فارم دیا ہے، یہاں آئے ہو، گھر میں یہ بتا کے تو نہیں آئے کہ جی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہ جامعۃ الرشید میں، اور آ گئے ادھر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجاہد بن رہا ہے، پتہ چلا یہاں تو بزدل بن رہا ہے۔
تو جس مدرسے کا کہہ کے آئے تھے اپنے ابا سے اسی میں داخلہ لیا، تو اب ہم اپنے ہی مدرسے کے طلبہ سے پوچھیں گے، بات کریں گے، معلومات کریں گے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی کے خانقاہ میں وہ ایڈمٹ تھے جیسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ تو ہاسپٹل میں جو ایڈمٹ ہو تو اس سے کیا محلے والے آئیں گے بات چیت کرنے؟ بھائی ہسپتال کا عملہ بات چیت کر، بھائی آپ یہاں سے کیوں اٹھے؟ آپ کو منع کیا تھا، آپ چلے نہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں تم داخل ہو۔ داخلے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تمہارے۔ اب وہ سوئی لگانے آئے تو لگواؤ، اور صاحب وہ دوا دیں تو کھاؤ، وہ خانقاہ میں بھی یہی شان ہے اللہ کے نیک بند کہ جو خانقاہ میں آئے ہیں اپنی اصلاح کرانے، ایسے ہوتی ہے اصلاح۔ ہر چلتے پھرتے وہ نہیں بلا لیتے حضرت تھانوی، ادھر آؤ جی، پتہ نہیں وہ گھسیارا ہو، کیوں اپنا دماغ خراب کریں حضرت تھانوی۔ تو فرمایا کہ وہ عقل ہی کیا ہوئی جو دوسرا احتمال ذہن میں نہیں آتا، پھر آدمیوں میں اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہوا۔ اب اتنا بڑا ہے کہ تم لوگ جوان ہو جاؤ گے جب یہ ختم ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں اگلی جمعرات کو اس کا بقیہ حصہ پیش کروں گا۔ آج جو باتیں آئی ہیں وہ تم لوگوں کی برکت سے آ گئیں۔ ظاہر ہے کہ میں وقت گزارنے نہیں آتا، یہ مجھے یاد دلاتے ہیں 2 دن سے کہ جمعرات کو بیان ہے، تو آیا کرو اور پہلے سے بیٹھ جایا کرو۔ چلو بس یہاں تک سن لیا ہے، باتوں کو ذہن میں رکھو، یہ کام آئیں گی۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو عالم بنائے اور عالم باعمل بنائے، اور عالم باعمل کے بعد ان کو امت کا مصلح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کی، سب مدارس کے طلبہ کی، طالبات کی اور اساتذہ کی اور جو استانیہ ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ طلبہ کی قال اللہ قال الرسول کی صداؤں سے یہ جو کرونا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے، پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان ملک کی ہمارے حفاظت فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے میں، مسجد میں مالی وسائل کی بہت ضرورت ہے، ان طلبہ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے غیب سے اللہ تعالیٰ وسائل عطا فرما، تاکہ جتنے بھی کام ہمارے سامنے ہیں وہ طلبہ کے فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں پر خیر و عافیت عطا فرما، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن اور ان کے جو بھی رشتہ دار اعزاء ہیں سب کو سلامت رکھ، تاکہ یہ فارغ ہو کے یہاں سے جائیں، اساتذہ بھی اپنے گھروں کو جائیں تو وہ خوش و خرم اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طالب علم کو آفتاب علم بنا دے اور ان کو بہترین گویا اصلاح کرنے کے قابل بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔